معزز سامعین حضرات، فرمایا گیا کہ فجر کی پہلی رکعت کو بنسبت دوسری کے دراز کرنا یہ مسنون ہے، یعنی اچھا ہے، اور اس کی مقدار یہ رکھی گئی ہے کہ پہلی میں 2/3، دوسری میں 1/3۔ فرمایا اگر فجر کی پہلی رکعت میں طول فاحش کیا، مثلا پہلی میں 40 آیتیں پڑھی اور دوسری میں 3، تو بھی مذاکرہ نہیں، مگر بہتر نہیں ہے کہ ایک دن اتنی چھوٹی بڑی کر دیں سورتوں کو، اس کو رکعتوں کو۔ فرمایا بہتر یہ ہے کہ اور نمازوں میں بھی پہلی رکعت کی قرات دوسری سے قدرے زیادہ ہو، یہی حکم جمع عیدین کا بھی ہے، مگر سنت اور نوافل میں دونوں رکعتوں میں برابر کی صورتیں پڑھیں، لیکن یہ یاد رہنا چاہیے کہ بہتری کا حکم چل رہا ہے، اگر اس میں کمی بیشی اگر ہو جائے تو نماز ہو جائے گی۔ فرمایا دوسری رکعت کی قرات پہلی سے طویل کرنا یہ مکروہ ہے، جبکہ بین یعنی فرق معلوم ہوتا ہو کھلا ہوا، اور اس کی مقدار یہ ہے کہ اگر دونوں صورتوں کی آیتیں برابر ہوں تو 3 آیت کی زیادتی سے کراہت ہے، اور چھوٹی بڑی ہوں تو آیتوں کی تعداد کا اعتبار نہیں بلکہ حروف و کلمات کا اعتبار ہے۔ فرمایا گیا جمع عیدین کی پہلی رکعت میں سبح اسمہ، دوسری میں هل اتاک پڑھنا سنت ہے کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے، یہ اس قاعدے سے مستثنا ہے، جبکہ سبح اسمہ سے جو ہے هل اتاک حدیث الغاشیہ سے جو ہے بڑی صورت ہے، مگر چونکہ سرکار کی سنت ہے لہٰذا پہلی رکعت میں چھوٹی اور دوسری رکعت میں بڑی صورت ہو گئی تو حرج نہیں، اس لیے کہ سرکار کی سنت ہے۔ سرکار نے چونکہ حقیقت یہ ہے کہ چھوٹی بڑی صورتیں ہوں یا کوئی اور معاملہ ہو، حقیقت یہ ہے کہ شریعت جو نام ہے وہ آقا کی اداؤں کا نام شریعت ہے۔ آقا جیسا فرما دیں اور جیسا کر دیں پیارے آقا، اسی کا نام شریعت ہے۔ فرمایا صورتوں کا معین کر لینا کہ اس نماز میں ہمیشہ وہی صورت پڑھا کرے مکروہ ہے، مگر جو صورتیں احادیث میں وارد ہیں ان کو کبھی کبھی پڑھ لینا مستحب ہے، مگر مداومت نہ کرے کہ کوئی واجب نہ گمان کر لے۔ فرض نماز میں آیت ترغیب جس میں ثواب کا بیان ہے اور ترہیب جس میں عذاب کا ذکر ہے، یہ پڑھے تو مقتدی و امام اس کے ملنے اور اس سے بچنے کی دعا نہ کریں۔ نوافل بجماعت کا بھی حکم ہے، ہاں نفل تنہا پڑھتا ہو تو دعا کر سکتا ہے، یعنی نماز میں کچھ آیتیں ایسی پڑھی گئیں کہ جس میں ثواب کا بیان ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کمال کا بیان ہے کہ پروردگار مومنوں کو، نبی کے غلاموں کو ایسی چیزیں عطا فرمائے گا، ایسی نعمتیں عطا فرمائے گا، تو ایسی چیزیں سن کر نماز کی حالت میں دعا کرنے لگے اے پروردگاری ہمیں عطا فرما دے، فرمائے مناسب نہیں۔ یا کچھ آیتیں ایسی تلاوت ہوئی نماز میں کہ جس میں کہ اللہ کے عذاب کا ذکر ہے، تو اس وقت فوراً نماز میں ہی جو ہے مقتدی سوچنے لگے کہ اے پروردگار ہمیں اس سے پناہ عطا فرما اور ہماری حفاظت فرمائے سے تو فرمائے مناسب نہیں ہے، ایسا نہیں کر سکتے۔ ہاں نفل نماز میں اور تنہا کوئی پڑھ رہا ہے تو اس میں کر سکتا ہے۔ فرمایا دونوں رکعتوں میں ایک ہی صورت کی تکرار مکروہ تنزیہی ہے، یعنی دونوں رکعت میں اگر ایک ہی صورت پڑھ دی تب بھی نماز ہو جائے گی، البتہ ایک طرح کی کراہت ہے جبکہ کوئی مجبوری نہ ہو، اور اگر مجبوری ہو تو بالکل کراہت نہیں ہے۔ مثلا پہلی رکعت میں پوری قل اعوذ برب الناس پڑھی تو اب دوسری میں بھی یہی پڑھے، اور یا دوسری میں بلا قصد وہی پہلی صورت شروع کر دی، یا دوسری صورت یاد نہیں آتی تو وہی پہلی پڑھے، اس میں کوئی حرج نہیں، یعنی نماز پڑھی اور نماز پڑھتے مطلب پہلی رکعت میں قل اعوذ برب الناس پڑھ دی تو قل اعوذ برب الناس جب پڑھیں گے پہلی رکعت میں تو دوسری رکعت میں پڑھیں گے تو کون سی پڑھیں گے؟ اس پہ تو قرآن پورا ہو رہا ہے، اب ظاہر بات ہے کہ دوسری رکعت میں پڑھیں گے تو پیچھے سے پڑھیں گے اور لہٰذا یہ الٹا ہوگا قرآن۔ تو فرمایا ایسی صورت میں حکم کیا ہے کہ ایسی صورت میں اسی کو پڑھ دے دوسری رکعت میں، قل اعوذ برب الناس پڑھ دے۔ اچھا پھر تو فرمایا ایسی صورت میں حرج نہیں ہے، ایک ہی صورت دونوں رکعتوں پر دینے میں حرج نہیں ہے۔ یا ایسی مجبوری ہو کہ پہلی رکعت میں جو صورت پڑھی تھی اب دوسری رکعت میں اس کے علاوہ دوسری کوئی یاد نہیں آ رہی ذہن پر، تو فرمایا اسی کو پڑھ دے، تب بھی کوئی حرج اور تب مکروہ نہیں ہے۔ یا پھر ایسا ہوا کہ پہلی رکعت میں جو صورت پڑھی تھی
دوسری رکعت میں وہی سورت زبان سے نکل گئی تو اب بھی حکم ہے کہ اس کو چھوڑے نہیں بلکہ اسی کو پڑھ دے، تب یہ حکم ہے۔ فرمایا نوافل کی دونوں رکعتوں میں ایک ہی صورت کو مکرر پڑھنا، یعنی ایک ہی صورت کو دونوں رکعتوں میں پڑھنا بار بار، یا ایک رکعت میں اسی صورت کو بار بار پڑھنا بلا کراہت جائز ہے۔ جیسے کہ نفل نماز کس طرح کی فضیلت آتی ہے کہ صاحب پہلی رکعت میں جو ہے الحمد شریف پڑھ کے اور قل هو اللہ شریف 21 مرتبہ پڑھیں کہ 3 مرتبہ پڑھیں، تو یہ اب قل هو اللہ ایک ہی رکعت میں بار بار پڑھی جا رہی ہے، بار بار پڑھی جا رہی ہے، تو فرمایا اس میں حرج نہیں ہے۔ نفل نماز سنت نماز وہ سنت مؤکدہ میں مکروہ ہے، اور سنت غیر مؤکدہ جو ہے وہ نفل کی جگہ ہوتی ہے، اس میں مکروہ نہیں ہوگا۔ ہر رکعت میں قل هو اللہ پڑھتے رہے، کوئی حرج نہیں، نماز ہو جائے گی۔ ہاں ایک ہی رکعت میں کئی بار پڑھ دیتے ہیں تو یہ نفل نماز کا حکم ہے، نفل نماز میں درست ہے۔ لیکن اگر سنت میں بھی اگر قل هو اللہ بار بار پڑھتے رہے تو فرمایا تو اس میں مجبوری کی حالت ہے، لیکن اب کہہ رہا ہے کہ جلدی کی حالت میں مجبوری تو نہیں، یاد بھی ہے دوسری صورت میں، تو مناسب نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، مکروہ تنزیہ ہے، مکروہ ہے لیکن مکروہ تنزیہ۔ اچھا مکروہ تنزیہ کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے مکروہ تحریمی اور ایک ہوتا ہے مکروہ تنزیہی۔ تو مکروہ تحریمی جو ہوتا ہے اگر وہ پایا جائے نماز میں تو اس نماز کو دہرانا واجب ہوتا ہے، اور مکروہ تنزیہی جو ہوتا ہے وہ ہلکی سی کراہت ہوتی ہے کہ ایسا نہ کرتے تو اچھا تھا، لیکن کر لیا تو کوئی حرج نہیں، ہو گیا تو ہو گیا، کوئی بات نہیں۔ کون سی رکعت؟ سنت۔ ہاں چاہے وہ قل هو اللہ ہو یا انا اعطیناہ، تو یہی حکم ہے کہ اگر ہر رکعت میں ایک ہی صورت کو بار بار پڑھا، مکروہ تنزیہی کا حکم ہے کہ ایسا نہ کریں تو اچھا ہے، اور مجبوری ہو تو مکروہ تنزیہی بھی نہیں ہے۔ جیسے کہ 3 مجبوری سنائی گئی کہ ایسی حالت ہو گئی کہ دوسری صورت یاد ہی نہیں ہے، وہی صورت یاد ہے تو ہر رکعت میں اسی کو پڑھ رہے ہیں تو مکروہ تنزیہی بھی نہیں ہے، کوئی حرج نہیں۔ اور اگر ایسی حالت ہے کہ پڑھ تو لیتے دوسری مگر اتفاق سے دوسری صورت اب یاد نہیں آ رہی، ولا الضالین کہا اور اب دوسری صورت یاد نہیں ہے، ذہن پہ نہیں آ رہی، ذہن آدمی کا نہیں چڑھتی ایک دم، اب جب نہیں چڑھ رہی تو بجائے اس نے رکے رہنے کے اور سوچنے کے کیا کرا اس نے فوراً وہی پڑھ دیا، اور وہی پڑھ دینا چاہیے، کوئی حرج نہیں۔ تو مکروہ تنزیہی بھی نہیں ہے، اس لیے کہ سوچنے کے لیے اگر کھڑا ہوا اور صرف سوچنے میں اگر اتنا وقت لگا کہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 3 بار کہہ لے تو سجدہ صحیح واجب ہو جائے، سوچنے میں اتنا رکنے میں سجدہ صحیح واجب ہو جائے، تو اس لیے سوچنے میں ٹائم نہ لگائے، اور جو پہلی رکعت میں سورت پڑھی تھی وہی ذہن پہ، اور دوسری نہیں آ رہی تھی ذہن پر ہے یاد مگر ذہن پہ نہیں آ رہی تو فوراً اس کو پڑھ تاکہ سجدہ صحیح واجب نہ ہو، اور اسی میں پڑھ لیں گے، کوئی حرج نہیں۔ تو ایسی حالت میں مکروہ تنزیہی بھی نہیں ہے، یا ایسی حالت ہے کہ پہلی رکعت میں جو سورت پڑھی تھی دوسری رکعت میں ولا الضالین کہنے کے بعد وہی سورت نکل گئی زبان سے، تو اب یہ حکم ہے کہ اسی کو پڑھ دے جو زبان سے نکل گئی ہے پہلی رکعت والی، اسی کو پڑھ دے، اب بھی مکروہ تنزیہی بھی نہیں ہے، کوئی حرج نہیں۔ ہاں دوسری یاد بھی ہیں، ذہن پہ آ بھی رہی ہیں، پھر بھی جان بوجھ کر وہی صورت پڑھ رہے ہیں جو پہلی رکعت میں پڑھی تھی، تو مکروہ تنزیہی ہے، مکروہ تحریمی پھر بھی نہیں، مکروہ تنزیہی ہے کہ نہ پڑھتے تو اچھا تھا، پڑھ لیا جب بھی کوئی حرج نہیں، لیکن نہ پڑھتے تو اچھا تھا، تو مکروہ تنزیہی کا اس طرح کا حکم ہوتا ہے۔